1912 میں جس کربناک عذاب کا شکار ہو کر ٹائٹینک جہاز ڈوبا، اس جگہ اور وہاں موجود باقیات کو تفریح سمجھ کر دیکھنے جانا بذات خود عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کے غضب سے ہلاک ہوئی بستیوں یا چیزوں کو باعث تفریح نہ سمجھیں اور قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں۔ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی معذب بستی حجر پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کے ٹھکانوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا، خود چادر سے سر اور چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس علاقے کے کنوؤں سے پانی بھرنے سے منع فرمایا تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنوؤں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کنویں سے معجزہ کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھر لو۔ ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت گاہیں ہیں، سیر گاہیں اور تفریح گاہیں نہیں ہیں۔